اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ اے اللہ تعالیٰ میرے علم میں اضافہ فرما اور مجھے سچ بولنے کی توفیق عطا فرما۔ السلام علیکم جن جان پاکستان جی۔ جن جان پاکستان جی، آج میں آپ کو بتاؤں گا جنرل رانی 1 اور جنرل رانی 2، جنرل یحییٰ 1 اور جنرل یحییٰ 2 کے بارے میں۔ یہ آپ انشاءاللہ آپ نے کبھی نہ سنا ہوگا نہ سنی، یہ باتیں آپ نے نہ کبھی سنی ہوگی نہ آپ سنیں گے، کیونکہ میں پھر آپ کو بتاؤں گا کہ یہ میں نے کس سے سنی تھی۔ جن جان پاکستان جی، جنرل رانی سے جنرل یحییٰ صاحب کے، اللہ معاف کرے پروردگار صاحب تو نہیں اسے کہنا چاہیے، خنزیر آدمی تھا، اس خنزیر آدمی کا کیا تعلق تھا یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جنرل رانی اسے لڑکیاں پیش کرتی تھی، عیاش آدمی تھا وہ، اس وقت کی بہت خوبصورت عورتیں جو تھیں وہ کال گرل، وہ ایک مشہور زمانہ شمیم مرزا صاحبہ ہوئی ہیں، ان کا ایک وہ سمجھ لے تھا جو بھی کوٹھی خانہ وغیرہ، تو وہ کوٹھی خانے میں ان کے پاس ایسی لڑکی تھی کہ جس کا حساب نہیں۔ وہ لڑکیاں جو تھی وہ جنرل صاحب کیونکہ شوقین آدمی تھے، ایوری ڈے شراب پینی ہے اور ایوری ڈے گانا سننا ہے، اور گانا بھی کس کا سننا ہے؟ نور جہاں جی کا، کیونکہ نور جہاں جی پیسے لیتے تھی، وہ گاتی تھی، کوئی ایسا مسئلہ ہی نہیں تھا۔ سیونی میرا ماہی میرے پاک جگامن آ گیا تو پتہ نہیں کون کون سے گانے ان کو سناتی رہیں گی۔ تو یہ حقیقت آپ کو بتا رہا ہوں، یہ نور جہاں جی کی زبانی انہوں نے چودھری عارف کو بتایا تھا، تو چودھری عارف پھر میرے ساتھ ڈسکس کرتا تھا، وہ جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا، کوئی تو وٹنس ہو کہ میں نے نور جہاں جی سے میں کیا کرتا ہوں۔ وہ ایسا آدمی تھا، شوخا تھا نا ذرا، تو وہ بتانے کے لیے کہ یہ سب کو بتائے گا کہ یہ حالانکہ میں کسی سے بات میں مجھے کیا ضرورت ہے، تو وہ مجھے سناتا تھا۔ تو یہ اس وقت یحییٰ خان جو تھا، جب یہ اپنے عروج پہ تھیں، نور جہاں جی بھی، اور یحییٰ نمبر 1 غدار اعظم، پاکستان کا سب سے بڑا غدار، جن جان پاکستان جی، اس کا یہ وتیرہ تھا، ایوری ڈے ایک نئی حسینہ، جیسے اب یہ یحییٰ 2 کر رہا ہے، یہ بھی یہی کام ہے۔ وہ کام تھا جنرل رانی کا، اور یہ کام تھا یہ جنرل رانی 2 کا۔ اب یہ کرتی ہے یہ وہ سب کچھ، اس وقت بھی اس کے ساتھ کچھ عیاش جنرل رلے ہوئے تھے، اس کے ساتھ بھی ہیں، آپ کو پتہ ہے۔ تو یہ عیاشوں کا ٹولہ ہے جن جان پاکستان جی، یہ عیاشی کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ جیسے لت لگ جاتی ہے نا کسی آدمی کو کسی چیز کی، اب جن کو لگی ہوئی ہیں لتیں، آپ کو پتہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ ان کی کیا کیفیت ہوتی ہے، آپ سمجھتے ہیں نا۔ تو ان کو لت لگی ہوئی ہے اس بات کی، کیونکہ ان کے بہت بے شمار لوگ ہوتے ہیں ایسے جو ان کو oblige کرتے ہیں ان چیزوں کی سہولیات، جیسے فیصل واڈا، یہ کون ہے؟ یہ انہی کا سپلائر ہے، تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، آئے سامنے بات کرے، اس کو ثابت کر دیتے ہیں، کیونکہ ان کو جن جان پاکستان جی اس لیول پہ آ کے وہ کہیں کسی کوٹھی خانے میں تو جا نہیں سکتے۔ اب یہ جنرل کوئی کسی کوٹھی خانے میں جائے گا؟ آپ بتائیں، یا کسی ہیرا منڈی کسی عورت کے پاس جائے گا، اس کو کیا پتا یہ کہاں ہے کہاں نہیں؟ بے شک ان کی انٹیلیجنس سارا کچھ ان کو بتاتی ہے، لیکن یہ باتیں تو نہیں نا بتاتی کہ جی فلانی جگہ پہ کوٹھی خانہ ہے، کوٹھی خانے تو ہیں بے شمار، تو کیا کیا ان کو بتائیں گے۔ اور یہ کام تو آرمی خود چاہتی ہے کہ ہو، آرمی کی طرف سے کبھی انکار نہیں ہوا ان باتوں کا۔ یہ جب بھی آئے ہیں روشن خیالی لے کے آئے، تو جن جان پاکستان جی یہ روشن خیالی ان کے ذہن میں بسی ہوئی ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ یہ معاملہ اس وقت کا تھا، میں نے آپ کو نام بھی بتا دیا، اور ان میں
جو ملنے والی عورتیں فورت ہوئی ہے رخا، وہ بھی تھی شامل. تو وہ، اور ایک مجھے نام یاد تھا لیکن بھول گیا اب، وہ ایک اور، وہ یہ یا جنرل یا کی پرماننٹ دوست تھی. تو نور جہاں جی کو جب وہ، کیونکہ رخا سے بھی اور شمیم مرزا سے بھی اور جنرل رانی سے بھی میڈم کی بڑی زبردست دوستی تھی، سمجھ لیں کھانا پینا کٹھا. تو اسی وجہ سے یہ آپس میں جو تھی ملاقاتیں ان کی بہت ایوری ڈے ہوتی تھی. تو میڈم جی کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، پیسوں کے لیے وہ گاتی ہیں نا. تو وہ پیسے لینے کے لیے وہاں جب اس نے جب بھی بلایا کال کی ہے، تو اب کوئی چھوٹا موٹا آدمی تو نہیں ہے نا جنرل یا جس نے کال کی ہے. وہ اس وقت کا 1,00,000-2,00,000 روپے کہ ان کے لیے کیا اہمیت رکھتا تھا، جیسے اس کے لیے 1-2 کروڑ روپے کیا اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ اس وقت لاکھوں کی بات تھی، اب کروڑوں کی ہے. تو یہ بات حقیقت سے تعلق رکھتی ہے جو میں نے آپ کو کہا ہے. جن جان پاکستان جی، یہ اب کیونکہ اس کی تو سیاست میں کوئی بات چیت نہیں تھی، وہ سیاست میں نہیں تھی. جنرل رانی 1، جنرل رانی 2 اب سیاست میں ہے. تو جنرل یا صاحب کی خواہش ہے کہ میرے ہوتے ہوئے یہ وزیر اعظم بن جائیں. وزیر اعظم بن کے، کیونکہ عشق اتنا جنونی ہوتا ہے جن جان پاکستان جی، اب ہو سکتا ہے کہ جنرل صاحب کوئی اور ہی خواہش کر دیں. خواہش ہے نا، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. کیا پتا جنرل صاحب کے اسی بات پہ دم نکل جائے کہ وہ یہ کہیں، مجبور کریں کہ میرے ساتھ اب شادی کرو. کیونکہ بات آگے نکل چکی ہوئی ہے جن جان پاکستان جی، یہ میں آپ کو 100% کہہ رہا ہوں. کیونکہ یہ جو اس نے بیانات دینے شروع کر دیے ہیں نا، یہ وہ ہے. اوپر سے یہ پہلے اپنے چیلے چماٹوں سے کہلواتا رہا ہے، ٹانگ کاٹ دیں گے اور ہاتھ کاٹ دیں گے. پہلے آتے پڑھنی، اس کے بعد ترجمے سنانے، اور یہ اس کے بعد یہ لوگوں کو ڈرانا، یہ معمول بن چکا ہے ان کا. اور یہ اسی طرح وہ فیصل واڈا بھی آ کر کہتا ہے کہ پھینٹا لگائیں گے. آپ دیکھیں نا ان کی باتیں دیکھیں، یہ وقت آنے سے پہلے کیا چیلنج کر رہے ہیں کہ آئیں گے گولی چلے گی. یہ وقت سے پہلے انہوں نے بتا دیا تھا. تو چلی، اس کے بعد پھر انہوں نے ایسا ہی چیلنج کیا. اب یہ پھر کر رہے ہیں. وہ عطا تارڑ نے کیا کہا تھا کہ پھر دوبارہ کریں گے ہم، پھر دوبارہ. اس نے تو اپنی موت کو آواز دے لی ہوئی. تو یہ آپ کے سامنے وزیر اعظم نے بھی یہ بیان دیے کہ آرمی نے ہمارا ساتھ دیا. اب آرمی یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے تو ساتھ نہیں دیا، اس نے فوج مانگی تھی ہم نے دے دی. اب وہ یہ کہہ رہا ہے جنرل. اب ان کے بیچ میں آپس میں جو کچھ بھی ڈیسائیڈ ہوگا وہ آپ کو پتا چل جائے گا. مجرم تو دونوں ہیں، ملزم نہیں ہے، مجرم ہے جن جان پاکستان جی. انہوں نے جرم کر لیا ہوا. اب یہ جو جرم ہے اس کی سزا بھی بھگتنی پڑے گی. اور اس کی سزا کیا ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، ساری دنیا جانتی کہ سزائے موت ہے. ان پر دونوں پر غداری کا مقدمہ بھی ہوگا اور قتل کا بھی ہوگا. وہ باقی جو ہیں ان پر بھی غداری اور قتل کے مقدمے ہوں گے. تو یہ دونوں مقدمات آپ کو پتا ہے کیسے ہیں. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ رحم کرے گا، آپ فکر نہ کریں. انشاءاللہ رمضان کا مہینہ ہے، میں بھی دعا کر رہا ہوں، آپ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے. ان چوروں ڈاکوؤں لٹیروں سے نپٹ لیں گے انشاءاللہ. فکر نہ کریں آپ. یہ کہیں نہیں بھاگ کر جاتے. جو انہوں نے کرنا تھا وہ کر لیا. جتنا پاکستان کا نقصان کرنا تھا انہوں نے کر لیا. انہوں نے پاکستان کا سرمایہ بارش میں بہا دیا آپ کے سامنے. یہ وہ کر رہے ہیں آپس میں مل ملا کے جو غدار کرتے ہیں اپنے ملکوں سے. یہ دیکھیں نا آپ، اب
آگے پلاننگیں کیا ہیں انشاءاللہ سارا آپ سے ڈسکس کروں گا. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے. عمران خان کی اللہ خیر کرے. عمران خان زندہ باد. جن جان پاکستان زندہ باد. جن جان پاکستان کی عوام زندہ باد. السلام علیکم. گولی کیوں چلائی ہوں؟